اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب وہ ہے کہ تمہارے لیے دریا میں کشتی رواں کرتا ہے، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یعنی ذریعہ معاش لوگوں کا جڑا ہوا تھا۔ آج بھی دیکھ لیں کہ سی فوڈ کے ساتھ دنیا میں کروڑوں لوگ وابستہ ہیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بھی، جو اس سے نفع حاصل کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ مچھلیاں شکار کر کے بیچتے ہیں، اور وہ لوگ بھی انڈائریکٹلی کہ جو ان مچھلیوں کو خرید کر کھاتے ہیں۔ اور ابھی تو ہمیں سائنٹسٹ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر زمین کی ساری خوراک ختم ہو جائے تو سی فوڈ اتنا ہے کہ اس وقت جو پریزنٹ انسانیت ہے وہ 1000 سال تک سی فوڈ کے اوپر زندہ رہ سکتی ہے۔ اتنا سی فوڈ موجود ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے۔ اس کے اوپر میں کافی دفعہ تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ آپ اگر یوٹیوب کے اوپر جا کے وہ ڈاکومنٹریز دیکھیں، جو بڑے بڑے بحری جہاز کئی مہینوں تک مچھلیاں شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے جو ٹیکسز ہیں نا وہ ملینز آف ڈالرز میں ہے، صرف ٹیکس جو دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے وہ کمائی بلینز آف ڈالرز میں کر رہے ہیں، اور وہ مچھلی شکار کرتے ہیں۔ وہ مچھلی انہوں نے وہاں پالی نہیں ہے، اس مچھلی کی خوراک انہوں نے پوری نہیں کی ہے، قدرت اس خوراک کو پورا کر رہی ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کشتیوں کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیاں بنائی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کو اس قابل بنایا کہ وہ پانی میں تیر سکتی ہیں، تمہارا بھی وزن اٹھاتی ہیں، اور فزیکل فینومین آف نیچر جو فورس آف بوئنسی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کی ہے، جس کی وجہ سے آپ سمندر کے اوپر اس طریقے سے رواں دواں ہے جس طرح خشکیوں میں آپ چلتے ہیں۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو پہاڑوں کے مانند ہوائی جہاز چلتے ہیں یہ بھی اسی کے ہیں، یعنی وہ بادبان والی کشتیاں بڑی بڑی ہوتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ ہم نے اس قابل بنایا کہ یہ کشتیاں رواں دواں ہیں۔ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک وہ تم پر مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے ہیں سی فوڈ کی شکل میں۔ لیکن دوسری طرف انسان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، یہ آلموسٹ انسانیت کا آپ سمجھ لیں سب سے بڑا مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ ذکر کرنے جا رہا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے سمندر میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو وہ تمام ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو یا ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ تمہارے مشکل کشاں ہیں، وہ تم سے گم ہو جاتی ہیں سوائے اس کے۔ مشرکین عرب بھی جب سمندروں میں سفر کرتے تھے تو وہاں پر طوفان آنے کی صورت میں لات منات عزا کو نہیں پکارتے تھے، اکیلے اللہ کو پکارتے تھے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، بس جب وہ تمہیں خشکی کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے، نجات دے دیتا ہے، أَعْرَضْتُمْ، پھر تم منہ پھیر لیتے ہو اس سے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بڑا ناشکرا واقع ہوا ہے۔ یہ اکثریت کا یہی حال ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو گاڈ اورینٹڈ ہیں، وہ اپنی ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے یا خوشحالی ہو، ہر صورت میں وہ اپنے رب کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس طرح کے ناشکر انسانوں کو دھمکی دے رہا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کیا تم اس سے نہ ڈر ہو گئے ہو کہ وہ خشکی ہی کا کوئی کنارہ تمہارے ساتھ دھنسا دے، یعنی زمین پر آ کر تم اپنے آپ کو جو نجات یافتہ سمجھ رہے ہو تو وہ چاہے تو زمین کو بھی دھسا سکتا ہے۔ کئی قومیں اس طرح بھی ہلاک ہوئی ہیں، آتش فشاں پھٹتے ہیں، اس سے بھی دنیا تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین میں بھی تمہیں دھسا سکتا ہے، یعنی کنارے لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب نجات آ گئی۔ او یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر کوئی آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اور پھر تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کسی کو اپنا حمایتی نہ پاؤ۔ یا پھر ایک اور صورت، ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم اس سے نہ ڈر ہو گئے ہو، اس ہستی سے بے خوف ہو گئے ہو، یا اس بات سے نہ ڈر ہو چکے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ لے جائے دریا میں یا پانیوں میں۔ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا، اور تم پر پھر بھیجے ایسی آندھی، من الریح، تم پر ایسی آندھی بھیجے جو تمہارے جہاز کو توڑ دے، تباہ و برباد کر دے۔ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، اور تمہیں ڈبو دے
بسبب اس کے جو تم نے کفر اختیار کیا. کفران نعمت بھی ہو سکتا ہے, شرک بھی, کیونکہ کنارے پر پہنچ کر پھر وہ ان ہستیوں کے ساتھ اپنی نجات کو منسوب کرنا شروع کر دیتے تھے جو انہوں نے اللہ کے مقابلے پر شریک ٹھہرائی ہوئی تھی. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا, اور پھر تم اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کوئی ایسا نہ پاؤ کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیچھا کر سکے. یعنی اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بدلہ لے نہیں سکتا. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر دے تمہارے کفر کے سبب, آندھی بھیج کر سمندر میں ہی غرق کر دے, تو اللہ کے مقابلے پر پھر کوئی پیچھا کرنے والا تم نہیں پاؤ گے کہ جو اللہ تعالیٰ سے بدلہ لے سکے, نعوذ باللہ, یا اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر تمہاری کوئی مدد کر سکے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی, اس کا اکرام فرمایا. کرامت کا ورڈ بھی جو استعمال ہوتا ہے وہ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے اوپر کرامت فرماتا ہے. کوئی خرق عادت واقعہ اگر ہو جاتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو بنی آدم کا اللہ تعالیٰ نے بڑا اکرام فرمایا ہے, اسے عزت دی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ, اور ان کو خشکی میں, والبحر, اور تری میں سوار کیا ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ان کو عطا کیا ہے پاکیزہ چیزوں میں سے رزق. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور ہم نے انسانیت کو اپنی کثیر مخلوق پر فضیلت دی ہے. یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. بعض لوگ اس طرف بھی گئے کہ اس میں تو صرف یہ ذکر ہے کہ اکثر مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فضیلت دی ہے, کلی طور پر تمام مخلوقات کا ذکر موجود نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ہمارے پاس سورہ التین کے اندر یہ بھی آیت موجود ہے, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم بنایا. پھر اگر آپ اوورآل دیکھیں تو فرشتوں کو جو اللہ نے ہدایت دی ہے تو وہ بائی ڈیفالٹ ہے, ان کی نیچر کا حصہ ہے, ان میں بغاوت کا مادہ ہی موجود نہیں ہے. جبکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بغاوت کا مادہ بھی رکھا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, فجور کرنے کی کمپیٹنسی بھی رکھ دی ہے اور تقوی کی بھی. اس کے باوجود وہ اپنے رب کو چوز کرتا ہے. ان تمام چیزوں کو اگر کنسیڈر کریں اور کوئی انسان اپنے رب کا تابع فرمان ہو جائے, پیغمبروں کی پیروی اختیار کرے, تو یقیناً اس کے مقابلے کے اوپر کوئی اور مخلوق نہیں ہے. لیکن بغاوت پہ اترے تو ظاہر ہے پھر تو بدترین مخلوق ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چوپایوں سے تشبیہ دی ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, وہ اپنی جگہ. یوم ندعو کل اناس بامامہم, اس قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے. ایک ترجمہ اس کا یہ ہے, ایک اور بھی بنتا ہے وہ میں بعد میں ذکر کروں گا. پہلا ترجمہ یہی ہے کہ ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا, یعنی قوم نوح کو جو اہل ایمان ہوں گے اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا, سیدنا نوح علیہ السلام. قوم فرعون کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا, یعنی کہ فرعون, اور ان کے مقابلے پہ بنی اسرائیل اپنے وقت کے امام کے ساتھ اٹھیں گے, یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام. ہر زمانے میں وقت کا پیغمبر امت کے لیے, اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے یا اپنے بعد آنے والوں کے لیے بھی جو ان کے طریقے پہ چلنے والے لوگ ہیں, وہ امامت کے درجے کے اوپر فائز ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو سورۃ البقرہ میں آیا کہ پوری انسانیت کا امام بنانے والے ہیں تمہیں. اوورال تو امام ہے نا, بنو اسماعیل ہوں یا بنو اسرائیل ہوں, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو قرآن جس امام کا ذکر کرتا ہے, جس پیشوا کا ذکر کرتا ہے, وہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے. اس کا ان اماموں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے جو لوگوں نے خود سے کھڑے کر لیے اور پھر ایکسٹراپولیٹ کرتے کرتے پیری مریدی کا جو سلسلہ وہ بھی اس سے ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیں قیامت والے دن ہر شخص اپنے امام اور سردار کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اگر آپ کسی سلسلے میں بیعت نہیں ہوں گے تو آپ کا وہاں پہ کوئی امام ہی نہیں ہوگا. اور پھر بایزید بستامی کا ایک جعلی قول مشہور کر دیا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ خود اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب نے کتاب لکھی خلافت اور امامت کے اوپر, بیت و خلافت. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ قول محض باطل ہے. تو اگر اعلیٰ حضرت نے یہ بات کی ہے تو میرے خیال ہے باقی صوفیوں کو ویسے ہی مان لینی چاہیے کہ پیر اور امام محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمارے لیے بزرگ ہیں, صحابہ کرام ہوں, اہل بیت ہوں,
اور اگر کسی منصب کے اوپر وہ فائز ہیں تو اس اعتبار سے بھی آپ امام بول سکتے ہیں، جس طرح کہ پولیٹیکلی مسلمانوں کا جو حکمران ہے وہ بھی امام ہوتا ہے، اس اعتبار سے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین یہ سب کے سب امام ہیں، لیڈرشپ کے اوپر فائز ہیں۔ اس آیت کے اوپر کافی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، مسئلہ 197 میں نے اماموں کی تقلید کے اوپر ریکارڈ کروایا، جسے شوق ہے وہ دیکھ لے۔ تو ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ اپنے امام کے ساتھ ہر انسان کو اٹھایا جائے گا، اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ ہر شخص کو اس کے نامہ اعمال کے ساتھ امام وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز جو ہے وہ امام مبین میں ہے۔ لوح محفوظ کے لیے بھی یہ استعمال ہوا، تو امام سے مراد نامہ اعمال بھی ہو سکتا ہے، اس کی کتاب جس میں اس کی نیکیاں اور بدیاں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ ترجمہ بھی فٹ ان بیٹھتا ہے کیونکہ اسی آیت کا اگلا حصہ اسے سپورٹیو ہے، فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ہر شخص کو ہم اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، آواز دیں گے اس کے امام کے ساتھ، پس جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی انسانوں کو اٹھایا جائے گا ان کے نامہ اعمال کے ساتھ۔ ہاں جی فلاں حاضر ہو، یہ اپنی کتاب پکڑ لے، تو امام سے مراد اس کا نامہ اعمال، تو جسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو وہ اپنا نامہ اعمال جو ہے وہ پڑھیں گے، مزے لے لے کے پڑھ رہے ہوں گے ظاہر ہے، کیونکہ انہیں تو پتا چل گیا، دائیں ہاتھ میں ملتے ہی پتا چل گیا کہ بھائی تو پاس ہو گیا، فرشتوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ فرشتے کسی کو بائیں ہاتھ میں پکڑائیں اور وہ دائیں ہاتھ میں لے لے آگے سے، یہ نہیں ہوگا۔ وہ اگر ہاتھ بڑھانے کی بھی کوشش کرے گا، اس طرح وہ بعض روایتوں میں آتا ہے نا کہ نامہ اعمال جہنمیوں کو بیک سائیڈ سے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، تو عین ممکن ہے کہ جب نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہو تو وہ شخص لینے سے انکار کر دے اور یوں ہاتھ پیچھے کر دے کہ بھئی یہ تو مجھے فیل کرنے لگا ہے، تو فرشتے پیچھے سے جا کے پکڑا دیں گے۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے فرشتے تو کمپیوٹرائزڈ ہے نا، انہوں نے تو کوئی غلطی کرنی نہیں ہے، چاہے عبد القادر جیلانی بیچ میں پڑ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو تو کسی سے ڈر نہیں لگتا، انہوں نے تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ یعنی وہ دھاگا جو کھجور کی ناف سے وہ باریک سا وائٹ کلر کا دھاگا ہے نا، اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا تھا، اس دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی نیک اعمال جو کیے ان کا بدلہ ملے گا اور جو برائیاں کی وہ بھی سامنے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے مٹا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔